الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنی اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات اللہم صلی علیہ بانیان دے گھراں خیر و برکت واسطے انہاں دی سلامتی واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے انہاں دے کل مرحومین دی بخشش مغفرت واسطے اور انہاں دیاں دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں اس واسطے پڑھیا جسے نہیں بھی صلوات ہوندی میرے رلے پڑھ لے سی ہاں بسم اللہ کران خیر ہونے سلامتی ہونے ملت جعفریہ دے اتحاد دی سلامتی واسطے شہدائے ملت جعفریہ دے بلندی درجات واسطے عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت واسطے اور تعلیمات آل محمد دی سلامتی واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے ہو کریم اللہ مستجاب فرمائے پاک آل محمد دا واسطہ او پاک ذات بے نیاز اللہ لفظاں دا محتاج نہیں سب دیاں دلی دعائیں قبول فرمائے کریم اللہ بانیان نو اجر عظیم عطا فرمائے انہاں برادران نو عزیزان نو سلامتی عطا فرمائے خالق بے نیاز انہاں دیاں اولاداں سلامتی عطا فرمائے انہاں دیاں دعائیں مستجاب فرمائے اور انہاں دے مرحومین دی بخشش مغفرت بلندی درجات فرمائے خالق دو جہان ساڑی ملت نو تحفظ عطا فرمائے اتحاد نو سلامتی عطا فرمائے اور مکتب دی حفاظت فرمائے امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تعریف ہے اس خدا واسطے آؤ ماشاءاللہ بسم اللہ زندگی ہوئی خیر ہوئی آؤ حیاتی دراز ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا انسان تے ڈھیر سارا مہربان ہے جیڑا بندے دیاں غلطیاں لکا لیند ہے نیکیاں مشہور کر چھڑیند ہے او گناہ کرن دے باوجود بندے نو سزا ادھار کر چھڑیند ہے میرا اللہ ادھار کیوں کیتے ہی فرمیندہ پہ ہے متہ اے گناہگار میرے کو لو معافی مانگ لے تے میں اسن معاف کر چھوڑا وقت مولت بھی دیندہ ہے تے موقع بھی دیندہ ہے وقت فرمیندہ پہ ہے لا تقنطو من رحمت اللہ او گناہگار بندیا اپنے گناہ دی طرف نہ ویکھ میری رحمت دی طرف ویکھ جتنے ڈیر گناہ کیتے نہیں میرے گھر لگا آ سجدے سر چرک تے 14 دا واسطہ چدے میں تین انج معاف کر چھڑے ساں جی میں توں کوئی گناہ کیتا ہی نہ ہوئے بیٹھے ہو جڑے گناہگار ہو توجہ کرے آئے بسم اللہ میں داد منگی کدی نہیں میں تھوڑ جی وضاحت کیتی ونجا کدی داد نہیں منگی تے واہ وعدہ میں محتاج کوئی نہ تے میری صرف ایک کو درخواست ہوندی ہے بھی توجہ کیتی رکھو بے شک چپ کر کے تے داڑ وٹ کے بیٹھ رہو کیونکہ میں اس چیز دا قائل نہ جو مجلس داد واسطے پڑھی جائے میں اس چیز دا قائل ہاں جو مجلس عبادت ہے اور رضا خدا واسطے پڑھی جائے تو میں جڑی گل سمجھیندہ پیاس جو اللہ دی ذات تین وط وط بلیندی پئی ہے جو جہنم والے پاسے نہ وانج انہاں دا آکھا مان جنہاں دے نعرے لینے انہاں دا آکھا مان جنہاں دے تے صلوات پڑھ دیں انہاں دا آکھا مان جنہاں دے قصیدے پڑھ دیں انہاں دا آکھا مان جنہاں دیاں ربائیاں پڑھ دیں اس دی گل سمجھ جس پورا خاندان قربان کر چھوڑیا اس حسین کو لو پوچھ لے جو میرا رستہ کیڑا ہے جڑا تمام قربانیاں نال کربلا آئے ہے کربلا کوئی امام ووٹ کٹھے کرن نہیں آئے امام کوئی اقتدار اور حکومت دی تلاش نہیں آئے امام کوئی پیسے کٹھے کرن واسطے بسم اللہ شاہ جی بسم اللہ کرن کیا حال نے ٹھیک ہو سلامتی ہونے گل میری سمجھ آؤندی پئی نے امام کوئی مال و دولت دی خاطر کربلا نہیں آئے سارے رل کے پوچھنا لئیے جو مولا کربلا کے کرن آئے ہو ایڈیاں وڈیاں قربانیاں کیوں دین آئے ہو فرمائندے پر مختصر جواب یہ ہے
لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرے نانے دی امت برائی والے پاسے ویندی پئی ہے، میں انہاں اچھائی والے پاسے بلاؤن آیا. میرے نانے دی امت گمراہی والے پاسے جا رہی ہے، میں انہاں ہدایت دا رستہ وکھاؤن آیا. میرے نانے دی امت ظلم والے پاسے جا رہی ہے، میں انہاں رحم دلی دا درس دین آیا. میرے نانے دی امت عبادت تو دور ہو رہی ہے، میں انہاں عبادت دے قریب کرن آیا. پریشان تو نہ ہو گئے. اے امام حسین دا مقصد آ. اے مولا جڑے تواڈے کول کربلا تواڈے مخالفاں صرف انہاں راہ ہدایت وکھاؤن آئے ہو یا تواڈا پیغام قیامت تک ہے؟ توجہ کرے ذرا. کیا ہے جڑے پنڈی بہ کے تواڈی عزاداری شریک ہے؟ کیا تسا انہاں دی بھی اصلاح چاہندے ہو یا انہاں معافی دے چھوڑی نے؟ کیا چاہندے ہو جو انہاں اے بھی نیکی والے پاسے آن یا انہاں آزاد کر چھوڑیا نے جو صرف تواڈی مجلس وچ آویں تے جنت واجب ہو گئی ہے، یا انہاں دیاں کچھ ذمہ داریاں بھی بندیاں؟ فرمایا ہر او بندہ جیڑا ساڈے دین تے قائم ہے اس تے لازم ہے میرے نانے دی شریعت دا واجب ادا کرے، حرام چھوڑ دے وے. عزاداری بے مقصد نہیں، عزاداری دا ایک مقصد ہے. او مقصد دین محمد دی تشریح و تبلیغ و ترویج ہے. او پچھلے گناہ دی منگیے معافی، جو ہو گئیاں غلطیاں کریم کرے سیا معاف. ایک واری حسین دی آواز تے لبیک آکھ چاہ. جو ٹرن لگیاں تیرے نال ایک گل کیتی نے، زخمہ تو چور چور آنتا ایک گل کیتی نے. اگر خنجر نہ بھی چلدا تاں بھی انہاں زخمہ دے سبب شہید ہو ویندے. اس موقع تے تیرے نال ایک گل کیتی نے. او کیڑی گل آئی؟ حل میں ناصرن، تواڈے چو ہے کوئی جڑا میری مدد کرے؟ مولا بندے لے کے آویے، تلواراں لے لشکر لے کے آویے، تواڈی زندگی بچاؤنی؟ فرمایا نہیں، شہادت تو میں دے چکا ہوں، خنجر نہ بھی چلے آتا بھی زخمہ تو میں شہید ہو وینا. تے مولا پھر مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا مدد اس واسطے مانگ رہے ہاں جڑا پیغام میں تواڈے حوالے کر چلیا، کوئی ہے جڑا یہ پیغام اپنی نسلاں تائیں پہنچاوے؟ کوئی ہے اپنی اولادن سمجھاوے؟ جو حسین کوئی نام وری واسطے نہیں آئے، کوئی واہ واہ کرن کربلا نہیں آئے، کوئی کسے کو لو داد لین نہیں آئے. حسین ایک مقصد لے کے کربلا چاہیں. او مقصد برائی تو نفرت ہے، اچھائی دی طرف رغبت ہے. او ویرو اگر عزاداری نال محبت کریں دے ہو اچھائی نال محبت کرو، اگر یزید تو نفرت کریں دے ہو برائی تو نفرت کرو. اے حسین تیرے کو لو کچھ مانگ رہے. میرے دو ویر بیٹھے ہیں، میں پتہ ہے، میں لگدا بھی اج پہ آتی اس واسطے میں نے آپ چاہی دا جو میں انہاں دا زیادہ وقت نہ لواں تے میں دو چار لفظ اور تو ہدیہ کر کے انہاں وقت دیواں. بے مقصد اجتماع دا نا عزاداری نہیں. میں کیا آکھیا؟ بے مقصد اجتماع دا نا عزاداری نہیں، با مقصد محفل دا نا عزاداری ہے. اور سوچو بھئی عزاداری دا کہ مقصد ہے؟ کسے کو لو پچھن دی لوڑ نہیں. جو کربلاچ امام حسین دا مقصد آ اوہ اس ٹائم عزاداریچ عزادار دا مقصد ہونا چاہیے دا. مولا حسین دا مقصد ہے یا برائی تو دور ہٹ جاؤ، اچھائی دی طرف آ جاؤ. یہ کہندہ مقصد آ. امام تو برا نہیں ویکھنا چاہندے، بھیڑا نہیں ویکھنا چاہندے، اچھا ویکھنا چاہندے. یہ مقصد آ حسین دا جو نانے دی امت نو برائی اچ مبتلا نہیں ویکھنا چاہندے، اچھائی تے ثابت قدم ویکھنا چاہندے. ایوہ مقصد عزاداری دا ہے. عزادار آوے تا مجلس چو بدل کے جاوے.
میں آدھا ہونا چور آوے تو توبہ کر کے جاوے، جو عزادار چور چنگا نہیں لگدا، بدماش آوے تے بدماشی تو توبہ کر کے جائے، جو بدماشاں دا آل محمد نال رشتہ کوئی نہیں ہوندا، دھوکہ باز فراڈیا آوے تے ایماندار بن کے مڑے، بے نماز آوے تا نمازی بن کے جائے، برا آوے تا اچھا بن کے جائے، کم از کم ایک برائی تے قابو پا لے، ایک برائی ہر مجلس سے اپنی ختم کرن دی کوشش کر، تاکہ حل من دی صدا دے بدلے لبیک آکھن دا جواز پیدا ہوئے، جو میں آقا تیرے حکم تے لبیک آدھا، آقا تیرے حکم تے میں سر جھکینا، مولا میں توڑیاں قربانیاں دا احساس ہے، مولا میں توڑے کربلا دے وچ واندے ہوئے خون دا بہت درد ہے، مولا تیرے پتران دی قربانی میرے سینے تے زخم ہے، مولا تیریاں دھیاں دا جنگلاں چ رڑنا آئے میں نہ بھول سکدا، میں یہ جاندہ جو تیریاں بہناں جنگلاں چ بے مقصد نہیں آئیاں، اے عزت دار مستوران بے مقصد کربلا چ نو لے کے آئے، انہاں دا کوئی مقصد آ، او ویروں خون حسین دیتا، تے حسین دے خون نو زندہ رکھن واسطے چادر حسین دی بہن دیتی ہے، بسم اللہ کریں، پروردگار دی قسمیں ہر شہر چاہ دی آئی، جو میرے بھرا دی شہادت دا مقصد دین خدا دی سر بلندی ہے، ہر خطبے چ دسیاس جو اسی نبی دا خاندان آئے، ہر خطبے چ مقصد شہادت بیان کیتاس، میں زخمی دل نال ایک گل کرنا چاہنا، شام تے کوفے دے لوگاں بی بی دا خطبہ سنیا آ، عمل بعد اچ کچھ لوگاں کیتا آ، اسی کیوں غافلان جو بی بی دے خطبے سننا گوارا نہ کریں دے، اگر سن لئیے توت اس تے عمل نہ کریں دے، آل محمد نو کسے اجتماع دی تے واہ واہ دی لوڑ نہیں، اللہ انہاں دے فضائل اچ قرآن لکھ چھوڑے ہے، نبی دی زندگی انہاں دی تعریف کریں دے ہویاں گزر گئی، اتنی تعریف کافی ہے جتنی اللہ کر چھوڑی ہے، وہ ساڑھی تعریف دے محتاج نہیں، لیکن ایڈیاں عظمتاں دے باوجود آدھے پین بیڑے کام چھوڑ دیو، ساڑھے خون دا مقصد سامنے رکھو، اور جی و شالا توڑیاں ان زندگیاں دن چل دے پین ربیع الاول دے، ہر طرف چراغاں ہو رہا تے بتیاں بلدیاں پہیاں، روشنیاں تے جھنڈیاں دا مہینہ، لیکن اس ربیع الاول کچھ درد ہیں جڑے میں تیرے حوالے کرنے، اس ربیع الاول تو پہلے آوی سفر دا مہینہ، اس سفر دی 28 آئی تے زہرا یتیم ہوئی ہے، میں بسم اللہ کراں، میں دارین قربان کراں، زندگیوں نے انشاءاللہ زندگیوں نے بسم اللہ بسم اللہ، اس سفر دی 28 آنے تے زہرا یتیم ہوئی ہے، میں پوچھ سکتا ہوں میرے سامنے معززین بیٹھے ہو، توڑے علاقے دستور کی ہے، اگر کوئی دھی یتیم ہوئے اس نال کے سلوک کیتا ویند ہے، غریب دی دھی ہوئے یا امیر دی ہوئے، ہر کوئی اپنی مستورہ تعزیت واسطے ٹریند ہے، جو ونج کے تعزیت کرو مکان دیو، اگر کوئی علاقے دا سردار ٹر جائے تو کوئی سردار زادی یتیم ہو جائے، شرفاء اپنی دھیاں بہناں دے ذریعے پیغام دیں دیں کہ اسا جیویں تیرے بابے دے نوکر آس ایویں تواڈے رساں، ساڑے واسطے کوئی حکم ہویا تے اسی تعمیل کرساں، او عزتداروں کائنات دے وڈے سردار دی دھی ہوئی نے یتیم، 28 سفر بابے دی میت تے بھی حقلی آئی، چاند ہاشمی خواتین آن، بابے نو غسل ملدا رہا تا حقلی روندی رہی، بابے دا جنازہ پڑھی گیا، چاند لوگ آئے، زہرا حقلی روندی رہی، دوجی دیوار بھی حقلی روندی رہی،
میں آگ سکدا ادو ربیع الاول دا چند چڑھیا ادو دروازے تے مکان آئی ہے جڑے مجلس وچ بیٹھے ہو دو ہنجو آ ویسا نے تو دعا منگ لوے جی ادو ربیع الاول دا چند چڑھیا ایک یا دو ربیع الاول آئی اتنا لکھیا نے نبی دے ٹور ونجن تو تریجی دیوار دروازے تے مکانی آئے 30,000 دی آبادی چھکلی روندی رہی تے تریجی دیوار دروازے تے مکانی آئے میں وقت سمجھا کہ آکھاں مکانی خالی ہاتھ نہیں آئے کوئی بلدی ہوئی آگ چاہی ودا کسے کو لکڑیاں آئیں کوئی تلوار کوئی نیزہ اور عزتداروں سادات بھی بیٹھے ہو اتنا اچھا بولیں ڈر گئیاں دھیاں علی دیاں علی اٹھن لگے زہرا ہاتھ پکڑ کے فرمین دیں یا علی تسا نہ ونجو میں ویندیاں اس واسطے جو آون آلے تو اڈا احترام نہ کرے سن میں ویندیاں جو میرے محمد دی دیا جلے دروازے تے آئیے نا بی بی تصدیق علی روایت نے جکے لہجے سمجھایا اچھا نہ بولو اتھے نبیاں دا سلطان رک ویندا وقت جنک دے کے آدھن علین باہر بھیج ورنہ گھر جلا دے سا توجہ کرو تو جملہ دے وہاں تڑپ کے آدھیے میرا گھر نہ جلاویں اندر میریاں دیاں بیٹھی ہے بطول جی منت کیتی آئی کسے منی زہراؤ دے لفظ نہیں مکے دروازے تے آگ دے شولے بلند ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں کسی نے بھی انتظار نہیں کرایا میں دعا دا طلبگارا جلے آگ لائی نے دروازے پچھا زہرا آئی صرف آگ نہیں لائی جلدہ ہویا دروازہ ایک بندے پیر دی ٹھوکر ماری ہے دروازہ بطول دے پاسے تھے او میں دارین قربان کرا جلدہ ہویا دروازہ زہرا دے پہلو تے آئے سڈ مار گیا دیا ایمان جل دیا میرا محسن مارے آگی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزتداروں زخمی آئی زہرا اگر میری گل سمجھیں دے ہو تو میں اگلی روایت پڑھا سلیم بن قیس مدینے آیا پوچھ دائی سلیمان میں سنے لوگ زہرا دے دروازے تے کٹھے ہوئے یہ توہین گنی ویندی ہے یرب دے وچ کسے دے دروازے تے اجتماع کرنا سلیمان آدھے ٹھیک سنیا ہی آدھے بھی سنیا ہے لوگاں بطول نہ گھر جلایا ہے او میں کائنات قربان کرا سلیمان آدھے سچ سنیا ہی آدھے اے ڈسا میں نے پتہ لگ گئے لوگ بغیر اجازت زہرا دے گھر گئے اللہ اکبر میری گل سمجھی کسے نہیں کوئی غریب دا گھری ہوئے علاقے دا سردار بغیر اجازت اندر قدم نہیں رکھدا کائنات دے سردار دی دی آئی نوکر بغیر اجازت آئے او میں بسم اللہ کرا او میں کائنات قربان کرا اوکھے لفظیں سلیمان محمد ہی تڑپے آدھے سلیم نہ آپ رو نہ میں نے روا جس ویلے میں پہنچا زہرا دی چادر ڈھلی ہوئی آئی او میں لکھ جان قربان کرا عزت آلے روایتی میں آدھی ہے لوگ اندر داخل ہوئے اگلی گل میں تو آڑے تو پوچھنی ہے جو پتھران دی دیوار اے جلدہ ہویا دروازہ درمیان اچھ زہرا آئی لوگ جو داخل ہوئیں گزرے کتھوں آئیں جس ویلے گزر دیا ہے تڑپ دیا آئی لوگوں میں توڑے نبی دی دیا او میں کائنات قربان کرا
اس حد تک ظلم ہویا جو غش کر گئی زہرا لازے بعد آنکھ کھلی ہے حویلی چ ڈٹھا سا علی کوئی نہیں پوچھ دیئے ام ایمن این الاب الحسن اے دسا میرا علی کن گئے تڑپ کے آدھی ہے قیدی بنا کے گھن گئے او میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں کائنات قربان کر رہا ہوں علی دی قید دا سنے زہرا نو پاک لگ گئے اگر میں ہون چپ کرے نیا لازے بعد میری دھیاں یتیم ویسے اس ویلے زہرا تبرکات اللہ صندوق کھولے اے ربیع الاول دے مسائبن امام بابے دا سر تے رکھیاس بابے دی ابا مونڈے تے پائیس نبی دا عصا پکڑ کے اتھا آئیے جتھا علی قیدی بڑھ کے کھڑا او میں لکھ جان قربان کرا زخمی آئی زہرا علی روندہ ٹر گئے وجائے آئی فرویندے آئین ابن عباس دو درد آئین جڑے زہرا میرے تو لکھائیں آدھی آئین آقا کیڑے فرمیندن ابن عباس پہلا دردی آئی میں تدسی آئیس میرا پاسا زخمی ہے اے تناسا کیا میری پسلیاں تروٹ گئی ہیں آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین تو پوچھیا گیا بطول نے کیڑے پاسے دیاں پسلیاں تروٹیاں ہیں بزرگ عالم دین رنائی رو کے آدائی ایک پاسے دیا نہیں زہرا دیا دوئے پاسے دیا پسلیاں ترٹ گئیاں ابن عباس آدھن یا علی دوچہ درد جیڑا زہرا تیرے تو لکھائے فرمائے دوچہ دردے جلے بطول میرے سامنے آویا چادر دے نال سجے پاسو چہرہ لکھا لیں دی آئی ہون جلے میں بطول دی چادر ہٹائیے میں ڈٹائے زہرا دی آنکھ زخمی ہے او میں بسم اللہ کرا او میں دارین قربان کرا اس زخم لگا کتنے ہوئے مسجد نبی آئی قیدی علی آئی چڑاون زہرا آئیے او میں کائنات قربان کرا ازارادہ احسان محافظہ امامت جل بطول سمجھائے جو علی نو قتل کریں دین علی نو چھڑاون واسطے قدم ودھائے زہرا علی دے کمر باندھی ہاتھ پایا ہے اللہ گواہ کنفذ کمینے تلوار دی نیام ماری اے دے ظلم نال ماری اے زہرا دیاں انگلیاں ترٹ گئیاں اے دی غربت آئی ساری زندگی بطول سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑی دوجہ درد ظلم اتو تائی نہیں مکیا اجڑ علی دے کول کھڑی آئی ایک بندے اگا قدم ودھایا اوندا ہاتھ بلند ہویا زہرا دے رخسار تے لگیا ہے تماچا لگن دی دیر آئی حسن نانے دی قبر تھی آئین آدھے نانا اٹھی لوگ ساڑی مانو مریں دے پہ اے کوئی ایڈا وڈا زخم آئی ساری زندگی حسن مدینے دی ایک گلی چ نہیں گزرے ابن مسعود گچی آئی حسن مولا اس گلی چو کیوں نہ گزردہ سن لے سو آخری جملہ کھاتے دعا پیا منگدہ حسن مولا اس گلی چو کیوں نہ گزر دے آدھے نانے دا صحابی میری مجبوری ہے آدھے مولا کیڑی مجبوری فرمایا اس گلی ہے اس بندے دا گھر رے جس میری اکھیں دے سامنے میری ماں نو تماچا مارا اون دا گھر دے دا ماں دی غربت یا یعلم الذین ظلموا منقلبین انقلبوا